اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی ولادت سے نہیں شروع ہوتا، پیدائش سے نہیں شروع ہوتا۔ باقی ہر کسی کا ذکر پیدائش سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھیں گے تو آپ کا ذکر ولادت اور پیدائش سے شروع، بلکہ دنیا کے ہر انسان کا ذکر ولادت سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کا ذکر آپ کی ولادت سے بہت پہلے، بلکہ اس پوری کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے عالم ارواح سے میرے نبی کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ابھی یہ دنیا بھی نہیں بنی، ابھی یہ آسمان اور زمین کا نقشہ جو ہمارے سامنے ہے یہ نہیں بنا، یہ نہیں تیار ہوا۔ اس نقشے کے بننے سے پہلے میرے رب نے میرے نبی کا تذکرہ اس وقت سے جاری کیا۔ سبحان اللہ۔ اور بڑے سے بڑے انسان کا ذکر بھی وفات پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا ذکر وفات پہ جا کے مکمل اور ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس جہان کے بعد عالم قبر اور برزخ، اور اس کے بعد روز محشر، اور اس کے بعد جنت کے اندر میرے نبی کا تذکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ عالم ارواح جو روحوں کا جہان تھا، جس میں ابھی انسان کے جسم نہیں بنے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے دو وعدے لیے۔ ایک وعدہ اللہ نے ساری انسانیت سے لیا، وہ وعدہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا، اس کا تذکرہ نامے پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کی ارواح کو جمع کیا اور سب سے یہ وعدہ لیا اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پالنے والا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ پھر یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے دنیا میں انبیاء تشریف لاتے رہے، آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا جو ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ قرآن کا پہلا صفحہ کھولیں تو آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین، وہی وعدہ عالم ارواح والا۔ قرآن نے بالکل ابتدا میں شروع میں اس وعدے کو یاد کرایا، پھر قرآن میں کئی دفعہ اس کو یاد کرایا گیا، اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے آپ مکمل کریں گے اور سورۃ الناس پر پہنچیں گے، اس وقت بھی آپ کو قرآن یہ وعدہ یاد دلائے گا قل اعوذ برب الناس، لوگوں تمہارا رب، تمہارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شروع میں یاد دلایا رب العالمین اللہ کی ذات ہے، آخر میں فرمایا رب الناس اللہ کی ذات ہے۔ میں اور آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کے اندر 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 حالت قیام، نمبر 2 حالت رکوع، نمبر 3 حالت سجدہ، نمبر 4 حالت قعدہ، بیٹھنے کی حالت۔ ان 4 حالتوں میں ہر حالت میں اللہ نے پھر ربوبیت والا مسئلہ یاد کرایا۔ حالت قیام میں ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حالت رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، حالت سجدہ میں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹھنے کی حالت میں قعدے میں آخر میں دعا میں ہم نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب۔ قیام میں بھی ربوبیت کا ذکر، رکوع میں بھی ربوبیت کا ذکر، سجدے میں بھی ربوبیت کا ذکر، قعدے میں بھی ربوبیت کا ذکر۔ ہر حال میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مان جا، سمجھ جا، تیرا پالنے والا میں ہوں۔ جب مجھے مان جائے گا نا، پھر روزی کے لیے تجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں،
چوری کرنے کی ضرورت نہیں، دوسرے کا حق دبانے کی ضرورت نہیں، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، رشوت لینے کی ضرورت نہیں، سود لینے کی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ جتنے بھی دھندے پیٹ کے لیے ناجائز کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ عقیدہ ربوبیت میں کمزوری ہے، اور نماز کی ہر حالت میں اللہ نے یاد کرایا، قرآن پاک کے شروع میں بھی آخر میں بھی اللہ نے یاد کرایا۔ اور اسی پر بس نہیں، جب کل میری اور آپ کی روح نکلے گی اور ہم میت ہو جائیں گے اور پھر ہمیں کندھے پر اٹھا کے دفنا دیا جائے گا، قبر اور برزخ کا جہان شروع ہو جائے گا، میرے بھائی وہاں بھی پہلا سوال پھر یہی ہوگا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ معلوم ہوا یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، یہ بھی عالم ارواح سے شروع ہوا، اس جہان میں پورا نہیں ہوا، چلتا جا رہا ہے، آگے چلتا جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ جس طرح یہ ضروری ہے اسی طرح جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے میرے نبی کی رسالت، وہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ جس طرح ربوبیت الہی کا مسئلہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، عالم ارواح سے شروع ہوا اور چلتا چلا گیا آگے تک، ایسے ہی میرے نبی کی رسالت کا مسئلہ بھی عالم ارواح سے شروع ہوا اور چلتا جائے گا آخر تک۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اس دوسرے وعدے کا ذکر ہے۔ پہلا وعدہ تو اللہ نے سب سے لیا، دوسرا وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پوچھا، اے میرے نبیو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا نا، پھر تمہارے پاس تمہارے سامنے اگر میرا عظمت والا نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ گویا کہ یوں کہا میرا محمد تمہارے سامنے آ جائے تم امتی بن جانا، نبی ہوگا تو پھر میرا محمد ہی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت کی طرف دیکھیے جی کیا فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا، ادھر آ جاؤ پیچھے چھپ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، میثاق لیا، سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے میثاق اور وعدہ لیا، اے میرے نبیو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، یہ رسول کے اوپر جو دو پیشے ہیں نا اس کو کہتے ہیں تنوین، عربی میں اس کا بھی مقصد ہوتا ہے التنوین للتعظیم، یہ تنوین عظمت کے لیے آتی ہے، کسی چیز کی بلندی کے لیے آتی ہے۔ ثم جاءکم، اب میں تنوین کو بھی شامل کر کے معنی کروں گا، ثم جاءکم، اے میرے رسولو اے میرے نبیو، تم دنیا میں ہو کہیں تمہارے سامنے کون آ جائے، رسول عظیم الشان رسول صلی اللہ، عظمت والا رسول، بڑی بلند شان والا رسول، اگر وہ تمہارے سامنے کہیں آ جائے، اور اس رسول عظمت والے کی نشانی کیا ہوگی، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو شریعت تمہارے پاس ہے، جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے، وہ عظمت والا رسول اس شریعت کی اس کتاب کی مخالفت نہیں کرے گا بلکہ تصدیق کرنے والا ہوگا۔ وہ عظیم رسول جس کی یہ نشانی ہے، اگر کہیں تمہارے سامنے آ جائے تو وعدہ کرو آج میرے ساتھ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان
بھی لاؤ گے ضرور اس کی نصرت بھی کرو گے۔ اگر وہ عظمت والا رسول، وہ بلندی اور شان والا رسول، وہ بلند مقام والا رسول اگر کہیں تمہارے سامنے آ جائے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، پھر تم امتی بن جاؤ گے۔ نبی ہوگا تو وہ عظمت والا رسول محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو تم اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ پکی بات، پکا معاہدہ کرتے ہو یا کوئی نہیں کرتے ہو؟ قَالُوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر معاہدہ پکا ہو گیا، فاشہدوا، اے میرے نبیو تم بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور اس عظمت والے نبی کی رسالت پر میں اللہ بھی گواہ بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے پاک پیغمبر کوئی اور تیری رسالت کی گواہی دے یا نہ دے، میں گواہی دیتا ہوں، انک لمن المرسلین، تو میرے سچے رسولوں میں سے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبیوں تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں اپنے پاک پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر۔ میرے بھائی، میرے نبی کا تذکرہ صرف ربیع الاول کا محتاج نہیں، میرے نبی کا تذکرہ صرف کسی خاص دن اور تاریخ کا محتاج نہیں، میرے نبی کا تذکرہ خاص دن اور ایام کا محتاج نہیں۔ میرے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والوں یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی، میں نے تو تب سے اپنے نبی کا تذکرہ جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ پھر یہ دنیا بن گئی، سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں بھی شاید آئے گا، بھائی اللہ کو تو پتہ تھا نا یہ نبی آخر میں آئے گا، کیوں وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے؟ یہ نبیوں سے اقرار جو اللہ نے لیا اپنے محبوب کی عظمت کے لیے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ وعدہ اللہ نے پھر پورا کرایا بھی ہے معراج کی رات، جب سارے نبی سامنے کر دیے میرے نبی کے، اور پھر میرے نبی کو ان کا امام بنا دیا۔ اور کب معراج کا، سبحان اللہ، توجہ کریں، کب یہ اللہ تعالیٰ نے کرایا؟ جب میرے نبی مکہ مکرمہ والوں کو دعوت دے دے کر مایوس ہوئے اور دیکھا کہ ایمان نہیں لا رہے، آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک بار میں نے اللہ کے نبی سے عرض کر دیا یا رسول اللہ میرے خیال کے مطابق تو آپ کی ساری زندگی میں احد والا دن بڑا آپ پر مشکل اور شاق گزرا، جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی مبارک زخمی ہوئی، اور اللہ کے نبی ایک کھائی کے اندر بھی جا گرے، اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اس قوم کا کیا بنے گا شجو رأس نبیہ، جس نے اپنے نبی کے سر کو پھوڑ کے رکھ دیا۔ اے اللہ کے نبی میرے خیال کے مطابق احد والا دن بڑا مشکلات پر گزرا۔ سننا میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ سننا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی قربانیوں کی داستان بھی سننا، اس نبی کے دکھوں کی داستان بھی سننا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات کہی اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے جواب دیا عائشہ احد کا دن کیا سخت دن تھا، اس دن تو میرے ساتھ میرے جانثار موجود تھے، تم مجھ سے طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی؟ جب اکیلا میں پتھر کھانے والا تھا، پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ عائشہ مجھ سے طائف کا قصہ تو سننا، جب مکے والوں سے مایوس ہو کر میں نے طائف کا سفر کیا اور میں نے سوچا شاید طائف کے لوگ وہ ایمان لے آئیں گے، جب میں نے طائف کے وڈیروں سے بات کی انہوں نے میرے مذاق اڑایا، کسی نے کہا اللہ کو تیرے بغیر اور کوئی نہیں ملا تھا جس کو رسول بناتا، کسی نے کہا جا میں تیرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی نے کہا نکل جا ہمارے شہر سے دور چلا جا۔ عائشہ
جب میں ان سے مایوس ہوا پھر میں نے عام عوام سے بات کرنے کا ارادہ اور فیصلہ فرمایا، لیکن ان لوگوں نے ان نوجوان اوباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا، کہا تالیاں پیٹو اور پتھر مار کر کے اس کو اپنے شہر سے باہر نکال دو۔ پورا شہر پتھر مارنے والا تھا اور اللہ کا محبوب پیغمبر اکیلا پتھر کھانے والا تھا۔ پوچھئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 10 سال نبی پاک کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او دنیا والو، اللہ کی قسم میں انس نے بڑے بڑے ریشم بھی دیکھے ہیں، موٹے ریشم بھی دیکھے ہیں، باریک ریشم بھی دیکھے ہیں، واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی ریشم بھی میں نے آمنہ کے لال کے ہتھیلیوں سے نرم نہیں دیکھا۔ نرم و نازک وجود اللہ کے پاک پیغمبر کا، ریشم سے زیادہ نرم وجود اللہ کے پاک پیغمبر کا، اکیلا پتھر کھانے والا، پورا شہر پتھر مارنے والا، اور پتھر کھاتے کھاتے اللہ کے نبی وہاں سے واپس لوٹے۔ اور اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جب ہم سیرت کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب میرے نبی ان اوباشوں سے تنگ آ کر پناہ لیتے ہیں، جس باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں وہ باغ کس کا تھا؟ میرے اللہ تو نے کتنی مشکل کے اندر اپنے محبوب کو ڈالا۔ اگر پتھر کھانے کے بعد آگے ابو بکر کا باغ ہوتا، آگے اپنے کسی یار کا باغ ہوتا، اس کے اندر آپ پناہ لیتے، علی کے گھر آ جاتے، پھر بھی چلو دل کہتا ہے یار اپنے ساتھی کا باغ تو آئے نا، اپنے ساتھی کے گھر کے اندر پناہ تو لی ہے نا۔ میرے بھائی اور میرے عزیزو، جس باغ کے اندر میرے اور تیرے نبی نے، کائنات کے نبی نے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے پناہ لی ہے، وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ اور عتبہ اور شیبہ یہ مکے کے وہ رئیس تھے جن سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کا سفر کیا تھا۔ انہی کی ایذاؤں اور انہی کی تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ نے طائف کا سفر کیا تھا۔ اب پھر انہی کے باغ کے اندر پناہ لینے پر آمنہ کے لال اللہ کے محبوب پیغمبر مجبور ہوئے۔ میں اور آپ کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، گرمی بڑی شدید تھی، لیکن گھر قریب جو تھا یہ دشمن کا تھا، مجھے پیاس تو لگی تھی لیکن میں نے پانی نہیں پیا۔ میں دشمن کے گھر سے بادشاہ کیوں پانی پیوں؟ پیاسا چلے آنا تو مجھے قبول ہے، دشمن کے گھر بیٹھنا قبول نہیں، دشمن کے گھر پانی پینا قبول نہیں۔ اللہ کا محبوب پیغمبر زخموں سے چورو چور ہو کر دشمن کے باغ کے اندر شاہ پناہ لیتا ہے، جا کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حیران ہوا جب دیکھا کہ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی باغ کے اندر موجود تھے، مجھے پھر خطرہ محسوس ہوا، ان ظالموں سے تو نجات ملی، کہیں یہ نہ حملہ آور ہو جائیں، کہیں یہ نہ مجھے پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا، اللہ نے ان کے دلوں میں ترس ڈالا۔ انہوں نے جب دیکھا زخموں سے آپ چورو چور ہیں، وجود سارا خون سے لت پت ہے، نالین اور جوتے مبارک بھی خون سے بھرے ہوئے ہیں، کپڑے سارے رنگین ہو گئے ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ایک کیکر کے درخت کے ساتھ، عتبہ اور شیبہ نے دور سے دیکھا، دل کے اندر تھوڑا رحم آیا۔ اتنی جرت اخلاقی تو نہ ہوئی کہ آپ کے پاس چلے جاتے، آپ سے دعا سلام کر لیتے، اتنی ہمت تو نہ ہوئی، اتنا تو ان کو اخلاقی جذبہ نہ آیا، لیکن تاہم اتنا ضرور کیا۔ ان کے باغ کی ایک رکھوالی کرنے والا غلام تھا، عداس اس کا نام تھا، عداس کو بلایا، انگوروں کا ایک خوشہ دیا اور کہا ہے عداس جا، چلا جا، لے کر جا، اور وہ جو مسافر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے یہ خوشہ اس کو دے کر آ جا۔ عائشہ عہد کی بات کیا ہے، تو طائف کا قصہ تو مجھ سے سننا۔
اے عائشہ طائف کا واقعہ تو مجھ سے سننا، عہد والے دن تو میرے ساتھ میرے جانثار تھے، جب میں دشمن کے باغ کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوا، جب دشمن کو بھی میری حالت دیکھ کر ترس آ گیا، وہ واقعہ تو مجھ سے عائشہ سننا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ عباس انگوروں کا خوشہ لے کر میرے پاس آیا، آ کر اس نے مجھے پیش کیا، میں نے کہا اے عباس اگر تھوڑا سا پانی بھی لیا میں ہاتھوں سے خون تو صاف کر لوں نا، میرا ہونٹ اور گلے خشک ہو رہا ہے 2 گھونٹ پی تو لوں نا۔ عباس پانی کا پیالہ بھر کے آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا اور انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کے اندر عرب کی دھرتی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والا تو تھا ہی کوئی نہیں، اس طرح اللہ کا نام تو کبھی کسی نے لیا نہیں تھا۔ جب عباس نے یہ عجیب جملہ آپ کی زبان سے سنا، پوچھنے لگا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ کو لوگوں نے مارا؟ میرے نبی نے فرمایا عباس مجھے میرے رب نے یوں ہی سکھایا ہے جب بھی کوئی چیز کھاؤں اپنے رب کا نام لے کر کھایا کروں۔ پھر آپ نے عباس سے پوچھا اے بچے تو کون سے علاقے کا ہے، تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو شام کی بستی نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو وہاں کا رہنے والا ہے جہاں کہ یونس علیہ السلام ہے۔ عباس ہکا بکا اور حیران ہو گیا، آپ کس طرح جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ کہاں شام کا علاقہ، کہاں ہماری چھوٹی سی بستی نینوا اور وہاں یونس علیہ السلام، وہ تو ہمارے علاقے کے ہیں، آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ مکے کے اندر تو کوئی بندہ ان کو جانتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تجھے کیا معلوم، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، ہم انبیاء آپس میں بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ عباس نے جب یہ بات سنی بول اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں تو یونس علیہ السلام کو کوئی نہیں جانتا، کیوں مارا لوگوں نے آپ کو؟ میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، یہ بات لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا عباس چپ کر کے چلا جا، ان 2 کو نہ بتانا کہ میں نے کلمہ پڑھ لی ہے ورنہ مار مار کے تیرا بھی یہی حشر کریں گے، چپ کر کے چلا جا اور کسی کے سامنے ایمان کا تذکرہ نہ کرنا، ان قریب اللہ کریم فتح دینے والے ہیں، پھر میرے پاس آ جانا غلبہ ہوگا۔ اور جب عباس چلا گیا پھر بے بسی کے عالم میں، اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما تھے، اس دوران آپ نے پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا لیے اور کیا جملے کہے توجہ کے ساتھ سننا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا گلہ کسی سے نہیں تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ جتنی بھی کمزوری ہے، جتنے بھی دکھ درد سے دوچار ہوں، اے اللہ اپنا شکایت تیرے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انت ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، الہ من تکلنی۔ اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کون ہے میرا، تیرے سوا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون۔ یہ دنیا والے تو اندھے ہیں، سمجھے تیرا اشارہ کون۔ اے اللہ مجھے تو نے کن ظالموں کے حوالے کر دیا ہے، مار مار کے تیرے نبی کو جنہوں نے لہو لہان کر دیا ہے۔
اللہ کے نبی یہ ہاتھ پھیلا کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش تو آنا ہی تھا، رب کا عرش کام گیا، رب نے کہا جا جبرائیل جا عتبہ اور شیبہ کے باغ کے اندر کیکر کے درخت کے ساتھ میرا نبی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، جا کے میرے نبی کو میرا سلام کہہ اور کہہ اے میرے پاک پیغمبر جو قوم نے تیرے ساتھ حشر کیا ہے وہ تیرے رب نے دیکھ لیا ہے، اور رب تجھے کہتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر سزا تو تجویز کر دے، نافذ ہم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سستی نہ کریں، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زبان خالی نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے پاک پیغمبر تو سزا تجویز کر دے، نافذ میں تیرا رب کر دوں گا۔ آج میں اللہ کریم آپ کہیں تو مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دوں، ان کو کچل کر رکھ دوں۔ آج کسی یہ ہے تو حرم، ہے تو میرا حرم، لیکن اے میرے پاک پیغمبر جنہوں نے تجھے دکھ پہنچایا ہے میں ان کو کچل کر رکھ دینا چاہتا ہوں، ملیا میٹ کر کے رکھ دینا چاہتا ہوں، لیکن کہے تو پھر میں یہ سزا دیتا ہوں۔ جبرائیل کہنے کا میں نے یہی سمجھا کہ اب آئی تباہی، اب آئی بربادی، اب کوئی نہیں بچے گا، لیکن میں حیران رہ گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہاتھ پھر اٹھائے، پھر بارگاہ الہی میں سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے اور کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر جس نے زخم کھا کے بھی پھول برسائے، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دی، سلام اس پر، درود اس پر جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، مجروح کا معنی زخمی، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر، درود اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر، درود اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر، درود اس پر جو بھوکا رہ کے بھی اوروں کو کھلاتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہم تک، سب سے پہلے تو میرے نبی کا خون لگا ہے۔ آج سنتوں کو ذبح کیے جاتے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اللہ کا دین برباد ہوتا ہے، ہو جائے پرواہ نہیں ہے، امتی اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، سارا دن گزر جاتا ہے ایک تسبیح بھی درود کی نہیں پڑھ سکتا، دن گزر جاتا ہے پورا 100 دفعہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا اپنے نبی کے لیے۔ جنازے ہیں، خوشیاں ہیں، ہر موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی کرتا ہے۔ ارے طائف والوں نے زخمی کیا، تو کلمہ پڑھ کے کیوں زخمی کرتا ہے؟ تو صبح اٹھ کے اللہ کے نبی کی سنت کو کیوں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے اور قتل کرتا ہے؟ تیری زندگی میں کیوں اللہ کے نبی کے طریقے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو کام انہوں نے کیا تھا جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ ارے بابا تو نبی کا امتی ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تجھے کیا ہوگا کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور تو نماز فرض پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتا؟
تجھے اگر کوئی کہے مسجد میں آ جاؤ تو بگڑ جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، اور تجھے بابا پتہ تو ہے، تو جانتا تو ہے، لیکن تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتا۔ ہے افسوس کا مقام کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، بات لمبی ہو رہی ہے، بات یہاں سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرا نبی تمہارے سامنے آئے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ جب یہ واقعات ہوئی نا، بلکہ بات تھوڑی سی اور بھی کر لوں، پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہونے لگے، اب خطرہ اگلا یہ تھا کہ مکے والے مجھے مکہ میں جانے نہیں دیں گے اور کہیں گے جاؤ پھر طائف ہی جاؤ، یہاں سے آپ طائف گئے تھے پھر کیوں آئے ہو؟ پھر آپ نے حضرت زید کو بھیجا، اخنس بن شریک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو میں مکہ آ جاؤں، میں مکہ آ جاؤں۔ اس نے کہا میں نہیں آپ کو پناہ دیتا، میں نہیں آپ کو پناہ دیتا۔ ایک منٹ کے لیے سوچے نا، یہ مکہ آپ کا ہی شہر تھا، آپ کا اپنا وہاں پہ گھر تھا، اور آپ مکے کے ایک سردار قوم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ دکھ کیوں اٹھائے؟ اللہ کے دین کی خاطر اٹھائے، اللہ کی توحید کی خاطر اٹھائے۔ آپ نے پیغام بھیجا میں مکہ آ جاؤں، اخنس نے کہا جی میں نہیں آپ کو پناہ دیتا، میری طرف سے معذرت۔ پھر آپ نے حضرت زید کو بھیجا، جاؤ سہیل کے پاس، وہ بھی سردار تھا مکہ کا، اس سے کہو اللہ کا نبی عبداللہ کا در یتیم وہ کہہ رہا ہے میں مکہ آ جاؤں، اپنے گھر آ جاؤں۔ اس نے بھی معذرت کی، نہیں جی میں نہیں آپ کو پناہ دیتا۔ پھر اللہ کے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ پھر آپ نے تیسرا دفعہ پیغام بھیجا مطعم بن عدی کے پاس کہ میں مکہ آ جاؤں، اپنے گھر آ جاؤں۔ مطعم اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے غیرت نے جذبہ جوش مارا، یار عبداللہ ان کے والد وہ ہمارے بھائی تھے، دنیا سے چلے گئے، ہمارا ان سے اختلاف صحیح، لیکن یہ کون سا ظلم ہے کہ اپنے گھر میں نہ آئیں؟ اس نے کہا بالکل آ جاؤ، اور میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے آ رہے ہیں، ہم پہرا دیں گے، کوئی ہے جو مائی کلام جو آپ کو ہاتھ لگا۔ چنانچہ مطعم آیا، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ میں تشریف لے گئے۔ اور یہی مطعم تھا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش آج مطعم زندہ ہوتے، فوت ہو گئے تھے نا، اور وہ آتے میرے پاس سفارش کے لیے تو بڑا مزہ آتا، اور وہ کہتے محمد ان مکے والے قیدیوں کو چھوڑ، اور میں مطعم کے کہنے پر سب کو رہا کر دیتا، اس کے کہنے پر میں سب کو رہا کر دیتا، بہت مجھے خوشی ہوتی، لیکن وہ اب اللہ کے پاس چلے گئے۔ برکت مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور یہاں ہی وہ موقع تھا وادی نخلا پہ، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ وادی نخلا پہ آپ آئے تو جنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا، جزاک اللہ، جنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا میرے محبوب طائف والوں نے نہیں بات سنی تو ہم جنات کو بھیج رہے ہیں آپ کے پاس۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر، جزاک اللہ جی توجہ فرما، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دنیا والے یہ تیرے ساتھ یوں کرتے ہیں اور یہ حالات یہ بن گئے کہ تجھے اپنے گھر میں کوئی نہیں جانے دیتا، اے میرے محبوب میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، تو وہاں سے آ جا، میں تجھے اپنے دوستوں سے ملاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جن سے ہم نے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، جن دوستوں سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ اسی تسلی کے لیے ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا، ان کا وعدہ بھی پورا ہو جائے اور تو بھی دوستوں سے مل لے اور تجھے پتہ چلے کہ یہ بات نہیں کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں، تیرے ساتھ تیرا رب بھی ہے، 1.25 لاکھ نبی بھی ہیں تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ، جبرائیل آئے اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔
بشیر، جا جبرائیل میرے محبوب کو لے کر آ۔ جبرائیل براق لے کر آئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کر کہنے لگے زباں تا بابت درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بابت دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ شیخ سعدی نے کہا جب تک میرے منہ میں زبان رہے رب کرے اللہ کے محبوب کی تعریفیں بیان ہوتی رہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا، اللہ کا حبیب ہے عرش کا مہمان بن کر جانے والا ہے، سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق۔ ایسی براق پہ رب نے بٹھایا آسمان نیچے رہ گئے، سوار اس سے بھی آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصیٰ میں گیا، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، براق کو وہاں باندھ دیا جہاں اللہ کے نبی باندھا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا بڑے لوگ جمع ہیں، انبیاء سارے اکٹھے ہیں، اور میں نے دیکھا جہاں اکٹھ ہو وہاں نماز ضرور ہوتی ہے، 5 وقت نماز کا اکٹھ نماز ہوتی ہے، جمعے کا اکٹھ نماز ہوتی ہے، عید کا اکٹھ نماز ہوتی ہے۔ جہاں اکٹھ ہو وہاں کوئی نماز ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب پتہ نہیں کون امامت کروائے گا، کون آگے بڑھے گا اور کون پیچھے ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسی سوچ میں تھا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور اشارہ مصلی کی طرف کیا، آمنہ کے لال آج آپ امام بنیں گے، سارے نبی آپ کے مقتدی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور آپ کی عظمت آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہے، نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا وہ بھی پورا ہونا چاہتا ہے۔ گویا کہ ہر نبی اس وقت یہ کہہ رہے تھے، شاعر فارسی والا بولا ہما انبیاء در سنائے تو اند، مقیم در انتظار تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ سارے نبی قطار میں کھڑے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں اے آمنہ کے لال آج سارے نبی تیرے استقبال میں کھڑے ہیں، تو بدر منیری ہما اخترند۔ سارے نبیوں کے بیچ میں آج آمنہ کے لال یوں نظر آ رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ تو سلطان ملکی ہما لشکرند، سارے نبیوں کے بیچ میں آمنہ کے لال یوں نظر آ رہے ہیں جیسے باقی نبی عوام اور رعیت ہے، اور ان کا کمانڈر اور سپہ سالار آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے نبیوں نے یہ وعدہ پورا کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب نے آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنے مقتدی ہونے کا اور آپ کے امام ہونے کا اعتراف کیا، اور عالم ارواح میں جو رب سے وعدہ کر کے آئے تھے یا اللہ تیرا عظمت والا نبی جب بھی سامنے آئے گا ہم اس پر ضرور ایمان لائیں گے، آج سارے نبی مقتدی بن گئے، میرا نبی مقتدا بن گیا۔ اور بات بالکل ختم کرنے لگا ہوں، میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پیدائش سے ہر شخص کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، میرے نبی کا تذکرہ تو بہت پہلے سے ہوا، بس اس پہ صرف 2 باتیں سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، دنیا بھی نہیں بنی، اس وقت بھی میرے نبی کا تذکرہ، پھر یہ دنیا بن گئی، لیکن میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، میرے نبی کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے، میرے نبی کے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، میرے نبی کا تذکرہ تب بھی جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قرآن میں واقعہ ہے، اور تعمیر کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ بیت اللہ تو بنا دیا،
آباد کرنے کے لیے رسول اللہ کو تو مبعوث فرما دے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ میرے نبی دنیا میں نہیں آئے، خلیل اللہ کی دعاؤں میں میرے نبی کا تذکرہ۔ پھر چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کیا پیغام لے کر آئے؟ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ایک تو یہ بتانے آیا ہوں اللہ رب ہے، اس کی عبادت کرنا، اور دوسری میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت سنانے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لی اسماء، میرے رب نے میرے نام رکھے ہیں، انا احمد و انا محمد و انا ماحی و انا حاشر و انا العاقب۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام احمد ہے، احمد کا معنی رب کی حمدیں بیان کرنے والا۔ میرا نام محمد ہے، محمد کا معنی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ میرا نام الماحی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماحی کا معنی مٹانے والا، میرے ذریعے اللہ کفر اور شرک کو مٹائے گا۔ میرا نام عاقب ہے، میرا نام حاشر ہے، حاشر کا معنی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات پیچھے پیچھے ہوگی، میں سب سے آگے ہوں گا، مقام محمود پر ہوں گا، پھر جنت میں پہلے جاؤں گا۔ اور آخری نام وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرا نام عاقب ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ اور کتابوں میں واقع لکھا ہے یمن کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب ہوتا تبا۔ ایک یہ جو تبا تھے، ان تباؤں میں سے ایک تبا سفر کرتے کرتے مکہ سے گزرا، مکہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا۔ جو پہلی کتابوں کا صحیفوں کا عالم تھا، اس نے اپنے لشکر میں سے ایک شخص کو کہا تم جاؤ اس شہر میں پتہ کرو یہاں کوئی محمد یا احمد نام کا بندہ ہے، اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ گیا، اس نے ہر گھر سے پوچھا، واپس آیا جی کوئی نہیں یہاں پہ۔ تو اس نے کہا اچھا میرے علم کے مطابق آخری نبی محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں مبعوث ہوگا، شاید ابھی آپ نہ آئے ہوں۔ اس نے خط لکھا اور خط کے اندر لکھتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے علاقے سے گزرا ہوں، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ مجھے نہ ملے، شاید ابھی آپ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، یہ خط چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ کے پاس پہنچ جائے نا تو میں آج آپ پر ایمان لا کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی ابھی آیا ہی نہیں ہے، ایمان لانے والے پہلے۔ میرے بھائی میرے نبی کا تذکرہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا درس ہوگا آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی نبوت تک کے حالات مختصر آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے، پھر کیا رنگ بنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کہاں گزارا، لڑکپن کہاں گزارا، اور پھر جب 40 سال کے آپ ہوئے پھر آپ کو نبوت ملی۔ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔